الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ان سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں حق کے علاوہ غلو نہ کرو اور نہ ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے کثرت کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کیا بھی اور خود تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک ہی چکے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم
خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر انسانی تاریخ کو جب صحیح حقائق کی روشنی میں اور درست ترین ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کریں تو بالخصوص قرآن مجید اور دیگر کتب سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ گمراہی کے راستوں میں سے ایک بڑا راستہ اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ بڑی بڑی قومیں جن کا تذکرہ تاریخ کا حصہ ہے وہ اس دنیا میں ہو گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں ان کو بیان کیا ہے۔ ان میں ایک تو ہے یہود اور دوسرے اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں، یعنی یہ دونوں مذاہب دیگر کی طرح اپنے آپ کو آسمانی ہدایت کے پابند گردانتے ہیں، مذہب والے، خدا کے قرب والے شمار کرتے ہیں۔ ان میں سے عیسائیوں کے متعلق یا نصارہ کے حوالہ سے جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحیح احادیث کو دیکھیں تو وہی بات جو میں الہی اختیارات کی کر رہا تھا اس حوالہ سے یہ عیسائی قوم ان بدنصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایسا دین ایجاد کر لیا، اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے ساتھ وابستہ کر لیا کہ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ اور آسمان کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ یہ بات اگرچہ تفصیل طلب ہے اور اس کو جاننا بھی چاہیے، لیکن میں چونکہ پہلے بھی چند خطبات میں اس کا حوالہ کسی نہ کسی طرح دے چکا ہوں کہ عیسائی مذہب جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا مذہب جو ان کی کتابوں میں ان کے پیغمبروں کو دیا گیا تھا وہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ایک شخص تھا سینٹ پال۔ سینٹ کا مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے ولی، سمجھ لیں، بزرگ، درویش، دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طلبگار، یوں سمجھ لیجیے۔ سینٹ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، ان میں بے شمار تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروانے میں یا تو ان کو جو کتاب عطا ہوئی تھی وہ ذریعہ ہے ہمارے پاس، یا ان کے حواری اور شاگرد جو ان کے ساتھ رہے ان سے یہ سلسلہ آگے چلنا چاہیے۔ تو یہ شخص جس کو سینٹ پال یا پولوس رسول کے نام سے بھی اب جانتے ہیں، اس کے حالات دیکھیں تو یہ بھی خود کو عیسیٰ کا شاگرد باور کرواتا ہے کہ میں بھی ان حواریوں میں سے ایک ہوں۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ روم کا بادشاہ تھا، جب وہ عیسائی ہوا تو اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ اب میں اپنی پہچان کروانے کے لیے اس کے ساتھ مل کر وہ کچھ کر سکتا ہوں جو دوسرے نہیں کر پائے۔ اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ کا اتنا قریبی ظاہر کیا، اتنا محبوب گردانا کہ اس نے کہا یہ جو باقی حواری بات کرتے ہیں عیسیٰ اور اس کی تعلیمات کے حوالہ سے یہ سب جھوٹ ہے۔ عیسیٰ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں، وہ دین عیسوی ہے کیا، وہ یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یعنی اس نے یہ کہا۔ اس کے بعد میں نے جس طرح کہا کہ اس دین کی جو عیسیٰ لے کر آئے تھی اس نے جڑیں کاٹ کر رکھ دی،
یعنی آپ اندازہ کریں کہ جب وہ پیغمبر جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور لاکھ سے زیادہ کی تعداد کے اندر آخر کاری عیسیٰ تک پہنچے، ان میں یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے آخری رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، جس طرح کہ خود حضور نے ایک حدیث میں بھی کہا انا اولا بعیسی ابن مریم یا اولا الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر میں سب سے زیادہ جس کے قریب ہوں لوگوں میں وہ عیسیٰ ابن مریم، یا میرے جو سب سے زیادہ قریب ہے، میرے سب سے زیادہ قریب ہے ہر اعتبار سے، جس کو آگے بیان فرمایا کہ الانبیاء اخوت اللہ، یہ اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں سب پیغمبر، اور پھر فرمایا کہ ان کی شریعتیں تو مختلف ہوتی رہی ہیں لیکن دین ان کا جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٌّ، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک قرب ہے۔ خیر، یعنی مطلب یہ تھا کہ حضور نے خود اس کی تصدیق کی ہے کہ عیسیٰ اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ضروری تھی کہ ان کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ کئی پھر جو ہے وہ رسول بن گئے، کئی پیغمبر آئے ہیں بعد میں، حواریوں کو مقام رسول جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ جو پولوس تھا اس نے بھی خود کو رسول گردانا کہ میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، اور یہ ضرور ہے کہ اپنے اس فتنے کو تسلیم کروانے میں اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مارے کھائی ہیں، یہود نے بہت پیٹا ہے اس کو، اس لیے کہ پہلے یہ یہودی تھا۔ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں جہاں کہیں بھی دین کے اندر فساد اور بڑی خرابی ہوئی ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کوئی یہودی ضرور ہوگا۔ یہ بھی اصلاً یہودی تھا، اس نے پھر کہا کہ میں یہودیت کو چھوڑ کر اب عیسائی ہو چکا ہوں، اور اعلان کرنے کے بعد تھا جگہ جگہ پھرتا تھا، اتنی تبلیغ کی ہے اس نے، لیکن اب بدقسمتی دیکھیے تبلیغ کس بات کی کرتا رہا جس کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ خواہشات نفس کی وجہ سے خود بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تھا وہ عمل، یہ تھی وہ خرابی جو اس نے پیدا کی۔ اور پھر اب میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ عیسائیت کے اندر 3 ایسے عقیدے اس نے داخل کر دیے، ابنیت کا عقیدہ یعنی بیٹا ہونے کا عقیدہ کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، کفارے کا عقیدہ کہ وہ اپنی قربانی پیش کر کے لوگوں کے لیے جو ہے لوگوں کی گناہوں کی تلافی کر گیا ہے، اب جو جی چاہو کرتے رہو گناہ کی سزا نہیں ملے گی۔ اور ایک عقیدہ جس کے متعلق آج میں کچھ اشارے کروں گا وہ ہے تثلیث کا عقیدہ، لیکن اس عقیدے کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل میں یہ عرض کروں گا کہ کس طرح اللہ کی آخری کتاب ان کے اس عقیدے کی تردید کرتی ہے جو انہوں نے عیسائیت میں داخل کر لیا ہے۔ اس وقت جو عیسائیت ہے وہ ساری کی ساری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کسی نہ کسی طرح کہ ہمارا عقیدہ تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی اسے کہتے ہیں، ٹرینیٹیرین ڈاکٹرائن، یعنی ایک ایسا فلسفہ ہے جو تثلیث پر مبنی ہے، جس کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں، تکون بنا کر کہتے ہیں یہ ہے دراصل خدا، ان کا مجموعہ خدا ہے۔ اللہ جو ہے وہ خدا اکیلا نہیں ہے، باپ ہے وہ اصل کے اعتبار سے، اس اصل سے پھر آگے جو چیز نکلی، جو موجودگی جس کی موجودگی ضروری تھی کہ اس کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ اس سے خارج ہوتی، وہ بیٹا تھا۔ اور پھر تیسری چیز تھی روح القدس، یعنی اس کا مطلب کیا، باپ یعنی خدا، یوں سمجھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد بیٹا یعنی صفت کلام، یہ وہ کہتے ہیں، اور پھر روح القدس صفت حیات و محبت۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 مل کر مجموعہ خدا بنا ہے، یہ ٹرینٹی جو بنی ہے 3 سے مل کر بنی ہے، خدا ایک نہیں ہے۔ ایک گروہ تو یہ بھی کہتا ہے، یعنی اس کی تشریح کے اندر کہ تثلیث ہے کیا، آپ اگر یہ کہیں کہ لاکھوں صفحات ان لوگوں نے کالے کر دیے ہیں یہی عقیدے کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، حالانکہ جب عقائد کی بات ہوتی ہے وہ عقیدہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو تشریح کرنا پڑے، بلکہ عقیدہ نام ہی اس چیز کا ہوتا ہے کہ جو ہر انسان کو سادہ دل ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو،
मामूली सूझ बूझ रखने वाला, होश हवास से काम लेने वाला बंदा जो है उसको अकीदे की समझ आ जाती है। खुदा क्या है, रसूल क्या है, ये कायनात क्या है, इसमें इंसान की हैसियत क्या है, यानी ये अगरचे बड़े बड़े सवाल हैं, मगर दीन ने इनके अंदर कोई इख्फा और इश्तिबाह नहीं रखा। इन लोगों ने इस तसलीस का माना और मफहूम बयान करते हुए कि भाई किस तरह, यानी अब वो कैसे साबित करते कि खुदा का दीन पैगंबर जो लेकर आए, ईसा जिस बात की तालीमात पेश करते रहे वो तो एक खुदा की तालीम थी। यानी पैगंबर कभी यह कह सकता है कि खुदा एक नहीं है, या खुदा जो है वो अज्जा में से एक जुज है, उसी तरह के जुज और भी हैं। आप अगर इस पर गौर करें अकली एतबार से, नकली हवाला से तो कोई दलील है ही नहीं। यानी कभी ऐसा भी हुआ है कि 1 + 1 + 1 = जो है वो 3 हो जाए। यानी लोग रियाजी जानने वाले, ये दूसरी तीसरी के बच्चे को आप पूछ लें कि 1 + 1 + 1 जो है वो 3 होते हैं या 1 होता है, वो कहते हैं जी 1 होता है। यानी इस तरह की बातें, इसको कहते हैं तौहीद फित तसलीस और तसलीस फित तौहीद। यानी 3 के अंदर 1 है, 1 के अंदर 3 है। ये मैं बात कोई कहानी नहीं बयान कर रहा, मैं बड़े दर्द दिल से अब ये बात कहने लगा हूं। आप यकीन जानिए कि इस अकीदे को पढ़ने के बाद कांप उठता है इंसान कि या अल्लाह, ये वही गुमराही जो तेरे पैगंबर ईसा के नाम पर उसके एक मानने वाले ने लोगों के अंदर जो है वो शामिल कर दी, उसको दीन बना दिया, और दीन ईसवी जो पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम के पास तूने उतारा था उसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, उसकी जड़ें काट दी, उसकी रसूमात तब्दील कर दी, उसकी इबादतों का तसव्वुर खत्म कर दिया। बदनसीबी ये है, अफसोस की बात ये है। मेरे ये कलमे जो हैं ये दिल खींच देने वाले हैं कि ये सब कुछ उस मखजूम कौम के हवाला से जिस पर अल्लाह की नाराजगी उठी है, किसी ना किसी तरह इस उम्मत मोहम्मदिया के अंदर भी मौजूद। आप इस तस्लीस को पढ़े तो सही, यानी ये ईसा और फिर ये खुदाई तसव्वुरात जो इन लोगों ने पेश किए, जिनमें से एक ये था कि ये ईसा जो बेटा हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि वो कोई बाप जिस तरह दीगर औलाद पैदा होती है उसने कोई बेटा जना था, नहीं, वो कहते हैं असल थी उसमें से निकला है। या ये सिफत कला हुलूल कर गई, अल्लाह की ये सिफत हुलूल कर गई, तजसीम बन गई, जिस्म का हिस्सा बन गई। वही इजाजत दीजिए कि मैं कह दूं, हमारे यहां जो कहते हैं वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, बिल्कुल यही बात जो है वो उन लोगों ने की है। अल्लाह ने उसके बारे में क्या कहा है, जरा इन बातों को अब छोड़ो। यानी इस कहानी और किस्से को बयान करना मकसूद नहीं है, खुद हम कहां खड़े हैं खुदा के लिए अकीदे के हवाला से। अल्लाह के पैगंबर ने जो कहा था, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न ईसा इब्न मरियम या कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, और खुदा के वास्ते मुझे उस तरह ना बना देना गुलूब और ज्यादती के साथ जिस तरह ईसाइयों ने अपने पैगंबर ईसा को बना दिया। फइन्नमा अना अब्दुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूं। फकूलू, मेरे बारे में जब भी बात हो तो कहना अब्दुल्लाहि व रसूल, ये अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। अब कुरान मजीद देखो, यानी ये जो मैं बात कर रहा हूं तस्लीस की, उनके अकीदा कुफर की, ये खुदा के अज्जा की, ये खुदा के टुकड़े टुकड़े करने की, कुरान मजीद उन पर किस तरह ज़रबे कारी लगाता है। ये तो वो तस्लीस में रूहुल कुदस को तीसरा मानते थे, तीसरा बाद लोग ये कहते थे कि ये तीसरा जो है यानी जुज उस तस्लीस का वो है मरियम, कवारी मरियम जो है, ये इसके साथ मिलकर ये तस्लीस बनी थी। अल्लाह ने यहां से ही बात शुरू की है। और मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ये जिसको खुदा बनाए बैठे हैं उसका तारुफ जरा कुरान से पूछो। यानी अगर ये अल्लाह की आखिरी किताब है जिसमें हमें कोई शक नहीं है, यही हक और सच है, अगर ये उनके अकीदे से जो है वो मैच नहीं करती, अगर उनका अकीदा इसके साथ मुताबिक नहीं है, तो समझ लो कि वो कुफर है जो किसी ने घड़ा हुआ है। अल्लाह ने ये बात नहीं की थी। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका, मसीह और उसकी मां जो है, ये मां जो सच्ची थी, काना या कुलानि ताम। देखो जब बात समझानी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत को, कितनी सादगी के साथ अल्लाह ने कहा मसीह और उसकी मां तो खाना खाया करते थे और खुदा कभी खाने नहीं खाया करते। काना या कुलानि ताम उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात सुम्मा उन्जुर अन्ना यूफकून। और फिर एक मुकालमा सूरह माइदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, जब अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन के ईसा, ये जो गुमराही तेरे मानने वालों में पैदा हुई थी, क्या तूने उनको ये कुछ सिखाया था?
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ میرے بھائیو، یہ آیتوں کے نمبر یاد کرنے کے بعد ان کو صرف قرآن مجید سے دیکھ لو تو آپ کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، خدا نہ خواستہ اسی گمراہی کے راستے پر کہیں ہم تو نہیں چل رہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یعنی اب وہ جو بھی تشریح کرتے رہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ اور اس کی ماں کو الہین، خدا بنا لیا، الہ بنا لیا۔ قال سبحانک، دیکھو پیغمبر یہی بات کہتے ہیں۔ عیسیٰ اس وقت کہیں گے مالک تو پاک ہے، میں تیری پاکیزگی بیان کرنے کے بعد اب حقیقت حال جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، تجھے پہلے ہی معلوم ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے سامنے کوئی جھوٹ بول سکے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، میں جو کچھ کہنے والا ہوں تجھے پہلے ہی معلوم ہے، لیکن جو تو تصدیق کرنا چاہتا ہے ان کے سامنے میں بتاتا ہوں۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم۔ پیغمبر جواب دے دیں جب کسی قوم کے بارے میں، ما قلت لهم، میں نے ان سے ہرگز نہیں کہا کہ مجھے خدا کا جز بنا لینا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اللہ نے کہا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اس لیے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی، تو نے مجھے جو کہا تھا، جو حکم دیا تھا، میں نے ان کو یہ بتایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اور پیغمبر عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں جس کو اس تثلیث کا ایک جز بنا لیا گیا، اور پھر اسی پر جو ہے وہ آگے جو مسائل انہوں نے گھڑے ہیں، کس طرح ان کے اندر تناقض نظر آتا ہے، تضاد نظر آتا ہے۔ کبھی خدا بھی جو ہے اس کی برتھ ڈے کوئی لوگ مناتے ہیں، اس کے نام پر عید اور کرسمس منایا کرتے ہیں کہ خدا کی آج جو ہے وہ عید ہے۔ نہیں، فرمایا عیسیٰ نے اس سے اس وقت کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ جو عیسیٰ اپنے لوگوں کو بتاتے رہے وہ یہ ہے، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اگلی بات جو ہے وہ پھر کسی وقت میں عرض کروں گا کہ کس طرح یہ شہادت قائم کر دی اس وقت اس مکالمے کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اس عقیدہ تثلیث کے حوالہ سے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بالخصوص اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح نے کیا کہا تھا؟ اعبدوا اللہ ربی وربکم، یہی جو الفاظ یہاں تھے، یعنی یہ کہا کہ یہ بات کہنا جو عیسیٰ کے بارے میں یہ کفر ہے۔ اگلی ہی آیت دیکھو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یعنی جو بھی مانا کرتے رہیں کہ تینوں مل کر خدا، الگ الگ خدا، اور پھر جو ہے وہ خدائی صفات کے حامل۔ اللہ کہتا ہے کفر الذین قالوا، یہ کفر ہے جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کو اجزاء میں تقسیم کر کے دو حصے کسی اور کو دے کر ایک خدا کو دیتے ہو، ثالث ثلاثہ یعنی تین میں سے ایک بناتے ہو خدا کو۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور پھر دوسری جگہ ایک رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ مائدہ کا آخری رکوع، اس میں فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اور پھر اس میں یہ لفظ آتے ہیں لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، یہ حق کے علاوہ غلو پیدا کر کے مسیح کے بارے میں تم وہ عقیدہ نہ کر لینا کہ جو تمہاری خواہشات کی پیروی ضرور کرتا ہے، مگر خدا نے مسیح کے بارے میں وہ نہیں کہا تھا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، اس لیے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وکلمتہ، اس کا کلمہ ضرور ہے جس سے تمہیں جو ہے وہ پھر غلطی لگی، یا تم نے لوگوں کو غلط بتا کر مفہوم اپنا جو ہے وہ پیش کیا جس سے تمہاری غرض پوری ہوتی تھی۔ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ ٹرینٹی، یہ تثلیث، یہ ثلاثہ، یہ تین والا عقیدہ نہ کرو، انتہو، بعد آ جاؤ، اسی کے اندر خیر لکم، تمہارے لیے بہتری ہے، بہتری اسی میں ہے، یہ بہتر ہے کہ تم اس عمل سے بعد آ جاؤ۔ انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ نہیں ہے، وہ الہ ہے، واحد ہے، اکیلا ہے وہ خدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ پکار کر کہتا ہے کذبنی ابن آدم شتمنی،
ابن आदम بعض दफा मुझे मेरी तकजीब करता है, जुटलाता है, और बाज़ दफा मुझे गालियां देता है। अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ अल्लाह की तकजीब क्या है? वो कहता है लन उईदहु कमा बदातहु, मैं इसको लुटाऊंगा नहीं जैसे इसको मैंने पैदा किया है, यानी मरने के बाद इसको लुटाना, इसका हिसाब, इसका इनकार करता है। तकजीब है मेरी। लेकिन मम्मा शत्मुहु इय्याया, मेरे साथ उसकी गाली क्या है? वो कहता है इत्तखदल्लाहु वलदा या इत्तखदल्लाहु साहिबतन व वलदा, अल्लाह की औलाद भी है, अल्लाह की बीवी भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह खुद ये अल्फाज जो है वो बयान करता है कि ये बंदा जो बात कहता है कि उसकी कोई औलाद है, वो मुझे गाली देता है। तकजीब ही नहीं, गाली देता है वो बंदा मुझे। और फरमाया लम अलिद वलम ऊलद वलम यकुन ली कुफुवन अहद, यानी बिल्कुल वही लफ्ज है जो कुरान मजीद की सूरह इखलास के अंदर है। वहां तो सीगे और हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी अल्लाह का तारफ देखो। अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कोई बेटा नहीं है उसका, वो किसी का मोहताज नहीं है, कोई उससे आगे नहीं चला, कोई नस्ल उसकी आगे नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज के अंदर यह बात बयान फरमा दी। बल्कि एक हदीस के अंदर कहा अकीदा सही क्या होना चाहिए, यानी यह बात बयान करने का मकसद यह है कि आज भी चीजें हमारी शरीयत के अंदर यूं पेश की जाती हैं, लोगों को यह बावर कराया जाता है कि चीजें जो है वो तजसीम होकर मुजस्सम शक्ल के अंदर हुलूल करती रहती हैं। यह बज़ाहिर के अंदर जो है वो बशर नजर आता है, हकीकत के अंदर ये कुछ और है। मुझे बताओ क्या ये मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? इससे बड़ी सदाकत कोई और है? हर बंदा जानता है। बदकिस्मती से इसको तसव्वुफ के नाम से, ज़ुहद के नाम से, अल्लाह वाले औलिया के हवाला से बयान किया जाता है। अल्लाह के वली उनको समझा जाता है जो ये अकीदा रखते हैं। अब आप देख लें कुरान क्या कहता है उनके बारे में, और उनकी तरदीद करते हुए किस तरह उनको जो है वो इबरत का निशान बनाकर पेश करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। फिर अल्लाह ताला हमें कैसे अलग कर लेगा? जब उनके साथ एक बंदे ने यह काम किया और उन्होंने उसी को जो है वो खुदा का मजहब बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया, हम भी तो यही कुछ कर रहे हैं। यानी हमारे और उनके अंदर फर्क क्या है? क्या हम भी उसी तरह के दिन नहीं मना रहे, उसी तरह की बातें नहीं कर रहे? यह जो गुलूब है शख्सियात के हवाला से, क्या हमने अपने अंदर इस तरह शामिल नहीं कर लिया कि पैगंबर ने जिस बात से रोका था वो हम कर गुजरे हैं? हुजूर ने फरमाया था मुझे मेरे बारे में ऐसा न करना, हमने कर दिखाया। यानी जैसे ईसा इब्ने मरियम के बारे में नसारा ने कर दिया, तुम न करना, मगर हमने कर दिखाया है। हमने कहा नहीं, अकीदत और फिर मोहब्बत का तकाजा यह है कि ऐसा समझो खुदा और रसूल को जैसा हमारा जी चाहता है। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू, ये लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। ख्वाहिशात अगर दीन बनना होता तो फिर इजाजत थी, तुम ये भी काम जो है वो कर लेते, लेकिन ख्वाहिशात को दीन बनाने का मतलब यह है कि खुदा अब इस काबिल नहीं रहा कि वो हमारे नफ्स और ख्वाहिश के मुताबिक हमारे जज्बात की तर्जुमानी खुदा नहीं कर सका, हम खुद कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये अकीदे की जब बात आती है, जब ईमान का मसला होता है, तो उसके अंदर फिर बगैर किसी लगी लिपटिक, बगैर किसी ऐसी कंप्रोमाइजेशन के जिसके जरिए तुम कहो कि सब लोगों को खुश करके वो बात कही जाए जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, इसका मतलब है तुमने इन्हिराफ कर लिया है अकीदे के मामले के अंदर भी। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ईमान करार देता है, उसके अंदर निफाक पैदा करके लोगों को ईमान बता रहे हैं। इसलिए यहां कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ईमान की बात इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, उन दो टोटल अल्फाज के साथ जो अल्लाह बयान करता है, वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। अगर ईसाई जो है वो गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं और अल्लाह उनको गुमराह कहता है, और ईसा जो है वो बरात का ऐलान कर देंगे कि मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, आगे वो पैगंबराना शान है कि अल्लाह के पैगंबर कहेंगे इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम, अब देख ले इनको अजाब देना है या माफ करना है। मगर अल्लाह का फैसला क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, ये इसी मसले को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया ये इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, ये जो तस्लीस है ये शिर्क है। फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, ऐसा बंदा जो अकीदा रखता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी।
ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یہ ظالم لوگ ہیں. خدائی اختیارات کو پہلے جو میں نے بات کہی تھی اپنے ہاتھ میں لے کر وہ حدود پھیلانے والے لوگ ظالم کہلاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی. اس لیے میرے بھائیوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور وہ عقیدہ نصیب فرمائے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزارے. اس جہان سے جائیں اعمال کی کمی ہو, انسان ہے, وہ مہربان ذات ہے, اس کا تعلق ضرور قائم رہا ہے اس نسبت کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ جس نے کہا من شہید اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, اور پھر ساتھ ہی کہا اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, صحیح مسلم میں اور بھی کئی جگہ ہے, وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ. یعنی گواہی کے اندر محمد کو عبدہ ورسولہ صرف کہنا نہیں ہے, عیسیٰ کو بھی عبداللہ ورسولہ ماننا ضروری ہے. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. جو شخص یہ گواہی دے کر عقیدہ رکھے گا ادخلہ اللہ الجنت, اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کر دے گا. علی ما کان من العمل, اس کے عمل خواہ کیسے بھی ہو, لیکن اگر وہ عمل ایسے ہیں کہ ان کو اس کی سزا ملے, سزا ملنے کے بعد بھی اس گواہی کی وجہ سے اللہ رب العزت آخر کار اس کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں ضرور داخل کر دے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده